دوستو، یہ آزادی کی تحریک اور یہ جدوجہد آزادی کے سلسلے میں بہت سی باتیں مخفی ہیں اور بہت سی باتیں کم علمی پر مبنی ہیں۔ ابھی جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہندوستان کی آزادی کا آغاز سن 1857 سے ہے۔ ایک سازش کے تحت مسلمان سورماؤں کی قربانیوں کو بھلانے کے لیے، انہیں چھپانے کے لیے یہ بات مشہور کی گئی کہ ملک کی آزادی کی جدوجہد سن 1857 میں شروع ہوئی ہے۔ یہ بات کم علمی پر مبنی ہے۔ دوسرے تو چھوڑیے، ہمارے مسلمان وہ بھی اس سے واقف نہیں ہیں کہ ملک کی آزادی کی تحریک کب شروع ہوئی، کن لوگوں نے شروع کیا، کن حالات میں شروع ہوئی۔ ملک کی آزادی کی تحریک کا آغاز ہوتا ہے سلطان ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت سے۔ انگریز اس ملک میں آئے، تجارت کے بہانے آئے، اور جب اس ملک پہ انہوں نے قبضہ کرنا چاہا تو ان کے ارادوں کے سامنے جو دیوار بن کر کھڑے ہوئے، ان میں دو نام بہت مشہور ہیں، ایک نواب سراج الدولہ کا اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا۔ ان کی موجودگی میں انگریزوں کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس کا تصور کریں کہ ہندوستان پہ ان کا قبضہ ہے۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ان کی لاش پر کھڑے ہو کر انگریز نے کہا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے، اب ہمیں ہندوستان میں کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی۔ اور ایسے ہی ہوا۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ملک کے اندر جو رجواڑے تھے، جو نواب تھے، ان سے انہوں نے جبر کر کے انہیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا، اور جنہوں نے ان کی اطاعت نہیں کی، ان کی غلامی پسند نہیں کی، ان کے ساتھ جو انگریزوں نے سلوک کیا ہے وہ ایک لمبی تاریخ ہے جس کی تفصیل آج مختصر وقت میں نہیں رکھی جا سکتی۔ انہوں نے اس سے فراغت حاصل کر کے سن 1803 میں، سن 1799 میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت ہے، اور 1803 میں انگریز نے دلی میں یہ اعلان کیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا، حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی۔ یہ اعلان ہندوستان میں ہوا۔ اس وقت ہندوستان میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جو اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے عالم، بڑے بزرگ اللہ والے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے، انہوں نے اسی دلی سے اعلان کیا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا۔ ملک کی آزادی کے لیے جہاد مسلمانوں پر فرض ہے۔ مسلمانوں کو اس ملک کی آزادی کے لیے اب جہاد کرنا چاہیے، یہ ایک ان پر فریضہ ہے، مذہبی فریضہ ہے۔ یہ اعلان اس وقت ہندوستان کی مذہبی، دینی سب سے بڑی قیادت کی طرف سے تھا۔ اور اس دور میں جو ماحول آج کا ہے، آج سے 150-200 سال پہلے نہیں تھا۔ اس وقت مسلمانوں میں صالحیت تھی،
उलमा का और दीनी कायदीन का एहतराम था। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के इस ऐलान पर, इस फतवे पर, इस आवाज पर मुल्क से हजारों लोग जिहाद आजादी के लिए तैयार हुए। हिंदुस्तान में कोई माई का लाल नहीं था जो उस वक्त अंग्रेजों का जबकि दबदबा था उनके खिलाफ जबान खोलता, चेजाए के उनके खिलाफ जिहाद आजादी का फतवा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया और उसकी उन्हें कीमत चुकानी पड़ी। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को इसी फतवे की पादाश में जहर दिया गया जिससे उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई, उनकी जायदाद कुर्क कर ली गई, उन्हें दिल्ली से शहद बदर कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पाए इस्तिकलाल में फर्क नहीं आया और अपने मौक़िफ़ से एक इंच नहीं हटे और इस मुल्क में जिहाद आजादी की तहरीक को बराबर जिंदा रखा, अपने रुफ़ाक़ार मुतअल्लिक़ीन को तैयार करते रहे। सन 1824 में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल होता है तो इंतकाल से पहले सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और अपने खानवादे के फर्द इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों को तैयार करते हैं इस तहरीक की क़यादत के लिए, इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए, इस तहरीक को परवान चढ़ाने के लिए। उनके इंतकाल के बाद ये दोनों सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह मुल्क का दौरा करते हैं, मुसलमानों से बैत जिहाद लेते हैं और दौरा करते हुए क्या सूरत हाल थी एक झलक मैं आपको बता दूं कि जब ये हजरात गाजीपुर पहुंचे, वहां नवाब थे गाजीपुर के, उनकी खिदमत में जब पहुंचे तो वहां मुसलमानों से बैत ली, जो भी उनका निजाम था वो निजाम चलाया। उसके बाद नवाब साहब गाजीपुर के इन हजरात की खिदमत में हाजिर हुए और 1 लाख रुपया इस तहरीक के लिए और इस मिशन के लिए उन्होंने इन हजरात की खिदमत में पेश किया। 1 लाख रुपए की अहमियत का अंदाजा आपको इससे होगा कि उस जमाने में 1.5 से 2 रुपए में बकरी मिलती थी, 6 से 7 रुपए में गाय और भैंस मिलती थी। आज के 1 लाख करोड़ रुपए होंगे और न सिर्फ पैसा दिया बल्कि अपने जवान बेटे को हजरत मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश किया कि इसे ले जाइए और इसे जिहाद में इस्तेमाल कीजिए। इसी तहरीक का नतीजा है कि सन 1831 में बालाकोट में बराह रास्त अंग्रेजों से जंग हुई और इस जंग में ये दोनों शहीद हुए। आज भी बालाकोट में सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कब्रें मौजूद हैं और हजारों उलमा और मुसलमान उस जंग में शहीद हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मसलहत थी, ये उलमा नाकाम हुए, लेकिन ये तहरीक खत्म नहीं हुई। जो लोग बचे थे उन्होंने आपस आकर इनफरादी मेहनत शुरू की और इस तहरीक में खालिस मुसलमान थे, उलमा थे और मुसलमान थे। बालाकोट के मैदान से वापस आने के बाद बचे कुचे मुजाहिदीन ने फिर मेहनत शुरू की, इनफरादी लोगों से मुआहदे किए, लोगों को तैयार किया और फिर 26 साल के बाद 1857 में वो जिहाद आजादी, दूसरा जिहाद आजादी हुआ है जिसमें बिरादरान वतन भी शरीक थे, लेकिन उनकी शिरकत बहुत कम थी, तादाद बहुत कम थी, मुसलमान अक्सरियत में थे। और ये जिहाद आजादी, ये जंग आजादी जो लड़ी गई है, गो इसमें भी मुसलमानों को, उलमा को शिकस्त हुई, लेकिन उस जंग की
सख्ती का और अहमियत का अंदाजा लगाइए कि उस जंग के बाद अंग्रेजों को उलमा से और दाढ़ी वालों से नफरत हुई और उन्होंने उलमा को सूली पर चढ़ाया जाए। और अलामत यह थी कि जिसका कुर्ता लंबा है, जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, जिसके सर पे टोपी है, उसे सूली दी जाए। मेरठ के 150 उलमा की, 150 शोहदा की जो तारीख मिलती है जिन्हें सूली दी गई है, उनमें 100 से ज्यादा तादाद उलमा किराम की है। सिर्फ दिल्ली में 35 से 36 हजार उलमा को सूली पर लटकाया है अंग्रेजों ने इसी जंग की पादाश में। तारीख महफूज है, किताबों में लिखा है, दिल्ली जो मुगलिया सल्तनत से इस्लामी उलूम और फनून का मरकज थी, दीनी मरकज था, वहां सूरत हाल यह थी कि दिल्ली के बाहर से कोई अगर वरासत का मसला पूछने आता तो दिल्ली में मीलों चलता, कोई वरासत का मसला बताने वाला मौलवी नहीं मिलता। कई कई किलोमीटर तक लोग अपने कंधे पर अपनी लाश उठाकर लेकर जाते थे, जनाजा पढ़ाने वाले नहीं मिलते थे। ये कुर्बानियां मुल्क के अंदर मुसलमानों ने दी और उलमा ने दी। इसमें सबसे बड़ा तबका उस वक्त उलमा इकराम का था, इसलिए कि एक मजहबी क़यादत से तहरीक शुरू हुई थी और ये एक मजहबी फरीज़े की शक्ल में मुसलमानों की जिम्मेदारी थी। मेरे भाई, इसी तहरीक आजादी के लिए इन उलमा ने क्या क्या किया है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। 1857 के बाद इस तरह फांसियों का बाजार गर्म हुआ। लिखा है किताबों में कि दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद, लाल किले के सामने जो सड़क है, वो सड़क के आगे जाएंगे आप तकरीबन आधा पौन किलोमीटर, तो वहां मस्जिद फतेहपुरी है। मस्जिद फतेहपुरी से पंजाब तक सड़क पर दोनों तरफ दरख्त थे, उस पर कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर किसी मुसलमान आलिम की लाश लटकी हुई नहीं थी। मेरे भाई, तफसील का मौका नहीं है, पता नहीं कब चिट्ठी आ जाए कि मुख्तसर कीजिए। ये दूसरी जंग आजादी 1857, जहां से अभी हमारे पांडुरंगा साहब ने भी कहा कि 1857 से नहीं, तो जिहाद आजादी की तारीख 1803 से शुरू होती है और 1831 में बालाकोट का मैदान जो है जंग का मरकज बनता है और फिर 1857 में यह दूसरी जंग होती है जिसे हम जिहाद आजादी कहते हैं और दूसरे गदर कहते हैं। पहली जिहाद आजादी और दूसरी जिहाद आजादी के बाद बहुत सी बेवाएं यतीम हो गईं। हजारों की तादाद में उन शोहदा के लड़के सड़कों पर आ गए, उनके सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं, उनकी परवरिश और तरबियत करने वाला कोई नहीं। इज्जतदार घरानों की औरतें भीख मांगने पर मजबूर हो गईं। ऐसे वक्त में अंग्रेज मिशनरी, क्रिश्चियंस स्कूल और क्रिश्चियनिटी के लोग मैदान में आए, उनका दीन और मजहब उनका खरीदने के लिए, और उन्होंने उनके माओं से कहा कि ये बच्चे हमें दे दो, हम इन्हें खिलाएंगे, हम इन्हें पढ़ाएंगे, हम इन्हें पहनने के लिए लिबास देंगे, इनकी जरूरियात पूरी करेंगे और एक बेहतरीन शहरी बनाकर तुम्हें वापस करेंगे। उलमा इकराम ने महसूस किया कि जिनके बाप दादा अंग्रेजों के खिलाफ जंग करते हुए जामे शहादत नोश कर लिया, आज उनकी औलादें, ये अंग्रेज उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं और उनके अंदर से जज्बे हुर्रियत निकालना चाहते हैं। उलमा इकराम बैठे और उन्होंने मशवरा किया और मशवरा करके उन्होंने एक इदारे के क़याम का फैसला किया और जिस तरह ऐलान अंग्रेजों ने किया था उसी तरह ऐलान उन उलमा ने किया। उन शुहदा के
گھر والوں سے کہا کہ تم اپنے بچے ہمارے حوالے کرو، ان کو کھلائیں گے، ان کے پہنانے کا نظم کریں گے، ان کے رہنے کا نظم کریں گے، انہیں پڑھائیں گے، انہیں کتاب دیں گے اور انہیں ایک بہترین اسلامی مجاہد اور بہترین شہری بنا کے واپس کریں گے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ انگریز جس کی سلطنت میں سورج نہیں غروب ہوتا تھا، جس کی حکومت تھی، اور آج بھی کرسچینٹی کا اور ان کی یونینز کا آپ نظام جانتے ہیں، دولت کی کمی نہیں ہے، اس زمانے میں بھی کمی نہیں تھی، وہ یہ کر سکتے تھے۔ لیکن یہ بوریا نشین علماء دعابے کے، ان کا تو حال یہ تھا کہ صبح کو کھا لیا تو شام کا ہے یا نہیں ہے، شام کو کھایا تو صبح کا ہے یا نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ انہوں نے اتنا بڑا اعلان کیا، لوگ پریشان تھے، لیکن انہوں نے اسی مقصد کے لیے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا اور قوم کو پیغام دیا کہ یہ مدرسہ اگر زندہ رہا تو تم زندہ رہو گے، یہ مدرسہ زندہ رہا تو تمہارا دین زندہ رہے گا، یہ مدرسہ زندہ رہا تو اس ملک میں تمہاری آنے والے نسلیں مسلمان رہیں گی، اور خدا نخواستہ یہ مدرسہ مٹ گیا تو پھر تمہارا مستقبل نادی۔ قوم نے ان کے پیغام کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس مدرسے کی جتنی ضرورت تھی قوم نے پورا کیا اور آج تک پوری کر رہی ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہدین کے تیار کرنے کی فیکٹری بنایا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ مصلحتاً ہم نے اس پہ علم کا پردہ ڈال دیا ہے۔ تاریخ میں موجود ہے کہ شیخ الہند علیہ الرحمہ کی جہاد آزادی کے سلسلے میں ان کی تگودو اور ان کی قربانیاں اور ان کی جدوجہد انگریز تک پہنچتی تھی۔ انگریز نے دارالعلوم کی انتظامیہ سے یہ کہا کہ محمود الحسن کی یہ کوششیں انگریزوں کے خلاف، یہ جدوجہد، یہ ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ دارالعلوم کے ذمہ داروں کو دفعہ الفاظ میں دھمکی دی گئی۔ اس وقت کے محتمم نے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسر رہے اور زندگی کا بڑا حصہ یہاں گزارا، انہوں نے لکھا ہے کہ دارالعلوم کے محتمم نے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ شیخ الہند سے کہو کہ آپ کی اس تحریک سے دارالعلوم کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، آپ اس تحریک کو چھوڑ دیں۔ حضرت مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت لیٹے ہوئے تھے شیخ الہند ان کے استاذ، جب محتمم دارالعلوم کا یہ پیغام پہنچا تو اٹھ کے بیٹھ گئے اور یہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں استاد محترم نے اس ادارے کی بنیاد کس لیے رکھی تھی۔ اس کا مقصد تھا مجاہدین کو تیار کرنا تاکہ ملک سے اس حکومت کو بھگایا جا سکے، اس ملک کو آزاد کرایا جا سکے، اور اس پر علم کا پردہ ڈال دیا تھا۔ میرے بھائی، یہی شیخ الہند علیہ الرحمہ آتا ہے ان کی سیرت میں کہ پستقد آدمی تھے، دبلے پتلے آدمی تھے، لیکن اللہ نے کیا دماغ دیا تھا اور کیا صلاحیتیں دی تھیں۔ انہوں نے اس ملک میں جس طرح جہاد آزادی کی قیادت کی ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ریشمی رومال کی تحریک شیخ الہند نے اس ملک کی آزادی کے لیے چلائی۔ اسے ریشمی رومال کی تحریک اس لیے کہتے ہیں کہ پیغامات جو بھیجے جاتے تھے اس ملک سے اس ملک میں اپنے رفقا کے پاس، اپنے ساتھیوں کے پاس، اور ضرورت کے مطابق، تو وہ اس زمانے میں رومال آتے تھے ریشم کے، اس پر لکھ دیا جاتا تھا اور جانے والا اس رومال کو اوڑھ کر چلے جاتا تھا، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ کوئی پیغام لے کر آ رہا ہے، میسج لے کر کے آ رہا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الہند نے افغانستان بھیجا اور خلافت اسلامیہ سے مدد لینے کے لیے اور اپنا پلان ان تک پہنچانے کے لیے اور اپنے پلان کے سلسلے میں مدد لینے کے لیے شیخ الہند جو ہے مکہ مکرمہ گئے حج کے ارادے سے۔ وہاں خلافت اسلامیہ کے ذمہ داروں سے
بات ہو گئی, ملاقات کی تاریخ طے ہو گئی, لیکن شریف مکہ کی غداری کی وجہ سے خطوط پکڑے گئے اور شیخ الہند علیہ الرحمہ کو وہیں گرفتار کر کے مالٹا کی جیل میں بھیج دیا. اس زمانے میں پوری دنیا کے اندر انگریزوں کے جو مخالفین تھے, قائدین تھے جو ان سے مقابلہ کر رہے تھے, انگریز ان کو پکڑ پکڑ کر مالٹا کی جیل میں بھیج دیتا تھا. کچھ کم 4 سال حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے مالٹا کی جیل میں کاٹے, لیکن غافل نہیں رہے اس تحریک سے. اپنے ساتھیوں اور اپنے شاگردوں تک برابر پیغام دیتے رہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں. جب محسوس ہوا کہ شیخ الہند کی رہائی قریب ہے اور اب ایک پلیٹ فارم چاہیے, حالات بدل گئے ہیں زمانے کے, ایک پلیٹ فارم چاہیے, تو اس کے لیے ان کے آنے سے پہلے جمعیت علماء ہند کا قیام 1919 میں عمل میں آیا. اور آپ دیکھیں گے مقصد اور مقصود شیخ الہند ہیں. دنیا میں تحریکیں اور جماعتیں بنتی ہیں, تو جب جماعت بنتی ہے تو اس کے لیے مستقل صدر منتخب کیا جاتا ہے, لیکن جمعیت علماء کے قیام کے موقع پر مستقل صدر منتخب نہیں کیا گیا. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عارضی صدر بنایا گیا, اس لیے کہ لوگ علماء جانتے تھے کہ یہ دسترخوان جس کے لیے سجایا گیا ہے, یہ محفل جس کی لیے سجائی گئی ہے, وہ شہسوار شیخ الہند. شیخ الہند کی رہائی 1920 میں ہوتی ہے, تشریف لاتے ہیں, اور کیسا ان کا مزاج اور کیسا ان کے اندر جذبہ حریت. شیخ الہند تشریف لائے, اس زمانے میں جہاز گودی تک نہیں لگتے تھے, دور کھڑے ہو جاتے تھے, وہاں سے چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر مسافرین کو لایا جاتا تھا. شیخ الہند ابھی جہاز میں ہیں, سر رحیم بخش مدار المہام ریاست بھاولپور کے, انہیں انگریز پہنچاتے ہیں شیخ الہند کی خدمت میں, اور وہ جہاز میں جا کے عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ نے پوری زندگی انگریزوں کی دشمنی میں نکال دی, انگریز تو گیا نہیں, انگریز موجود ہے, مگر ہمارا نقصان یہ ہوا کہ ہماری مسند حدیث ویران ہو گئی. ہماری خانقاہ جہاں سے لوگ آپ سے اللہ اللہ کرنا سیکھتے تھے, وہ خانقاہ آج ویران ہو گئی. اب جو زندگی کا باقی حصہ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ پھر آپ اپنے مسند درس کو آباد کریں اور اپنی خانقاہ کو آباد کریں. حضرت شیخ الہند بوڑھے, مالٹا کی زندگی, وہاں کی سردی اس سے کمزور نحیف ہو گئے, لیکن ان کے اس کہنے پر ان کے اندر جذبہ آیا, جوش آیا, اور اٹھ کر بیٹھ گئے اور یہ فرمایا کہ سر رحیم بخش, میں تو یہ ارادہ کر کے آیا ہوں کہ ہندوستان کے کونے کونے تک جا کر مسلمانوں سے کہوں کہ مسلمانوں, تمہارے لیے انگریزوں کی غلامی حرام ہے, تم اپنی گردن سے یہ بوجھ اتار پھینکو. اور یہ بھی میں سوچا ہوں کہ اگر میں اپنے بڑھاپے کی وجہ سے نہ چل سکا تو اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ مجھے چارپائی پر لٹا کر, مجھے جنازے کی طرح اٹھا کر مسلمانوں کی بستیوں تک لے چلو, تاکہ میں ان سے جا کر کہوں کہ مسلمانوں, تمہارے لیے انگریزوں کی غلامی حرام. یہ ہے قربانیاں. صوبہ جات متحدہ کا گورنر انگریزوں کا مسٹن, وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ شیخ الہند کے اندر انگریزوں کی دشمنی اتنی تھی کہ اگر ان کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو ان کی راکھ سے بھی انگریزوں کی دشمنی اور عداوت کی بو آئے. میرے بھائی, اسی جس ادارے کے اندر مجاہدین تیار کرنے کی نیت سے قائم کیا گیا تھا, اس کا پہلا فرزند, اس کا پہلا طالب علم شیخ الہند, اس نے قیادت کی اور ریشمی رومال کی تحریک چلائی, اور انگریزوں کی CID آج تک یہ پتہ نہیں کر سکی کہ اس تحریک کے روح رواں اور اس کا چلانے والے اور اس کے پیچھے دماغ شیخ الہند, وہ عبید اللہ سندھی اور دوسروں کا نام لیتے رہے, اور پوری تحریک کا ریکارڈ برٹش لائبریری میں موجود ہے. پھر وہیں انہوں نے اپنے شاگردوں کے اندر وہ جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا, اور اس کے نتیجے میں یہ ملک آزاد ہوا. بدقسمتی سے آزادی کے ساتھ یہ ملک تقسیم ہو گیا, اور اس تقسیم کی وجہ سے کچھ لوگوں نے در پردہ
ان سورماؤں اور ان مجاہدین کی تاریخ پر پردہ ڈالا، لیکن جتنا قصور ان کا ہے اس سے زیادہ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے ہی اپنے ان ہیروؤں کو اور ان سورماؤں کو بھلا دیا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر 1857 کی تاریخ خالص مسلمانوں پر مشتمل ہے، جو ملک کی آزادی کے لیے جنہوں نے ہر قسم کی قربانیاں دی ہے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جو ڈاٹا محفوظ ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس کہ جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے جام شہادت نوش کیا ہے، ان کی کل تعداد 95,300 ہے، اس میں 63,400 مسلمان ہیں اور دوسرے ہندو اپر کاسٹ اور جو ہے شیڈول کاسٹ وغیرہ کے 14-15 ہزار ہیں، اور اونچی ذات کے برہمن کل 598 ہیں۔ سکھوں کی تعداد ان کی آبادی کے اعتبار سے زیادہ ہے، 8,000 اس میں سکھ ہیں، اور آج بدقسمتی سے ملک پہ جو لوگ حکومت کر رہے ہیں ان کی تاریخ تو یہ ہے کہ ان کا کوئی فرد اس ملک کی آزادی کی تحریک میں کبھی شریک نہیں ہوا، بلکہ یہ انگریزوں کے پٹھو تھے، انگریزوں کے ایجنٹ تھے، اور مجاہدین آزادی کی یہ جاسوسی کیا کرتے تھے۔ آج یہ 75واں جشن بنا رہے ہیں، اور جھنڈے کے سلسلے میں کہ ہر گھر پہ لہرایا جائے، ہمیشہ مسلمان جماعتیں اور تنظیمیں اسے لہراتے رہے، لیکن خود ان کا کردار یہ ہے کہ انہوں نے 52 سال تک اپنے ہیڈ کوارٹر پہ یہ جھنڈا نہیں لہرایا۔ ایک دفعہ کچھ لوگ جھنڈا لے کر ان کے دفتر میں گھس گئے تو انہوں نے ان کے خلاف ناگپور ہائی کورٹ میں کیس جو ہے چلایا، انہیں مجرم قرار دیا۔ آج وہی لوگ جھنڈے کے سلسلے میں اس قسم کے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ قربانی سب سے زیادہ مسلمانوں نے۔ یاد رکھیے، جس قوم کو اس کے ماضی کا پتہ نہ ہو وہ مستقبل میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا مستقبل کے بارے میں، اور اس کے اندر وہ اعتماد نہیں ہو سکتا جسے ماضی کی تاریخ معلوم ہو، اس کے اندر جو اعتماد ہوگا اور وہ مستقبل کے لیے صحیح راستہ چن سکے گا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں بیرسٹر صاحب کو اور ان کی جماعت کو اور ان کے رفقا کو کہ انہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ اسی سال نہیں بلکہ ہر سال ملک کے ہر علاقے میں، ملک کے ہر کونے میں جہاد آزادی کے سلسلے میں برادران وطن کی اور مسلمانوں کی تاریخ دہرائی جائے، تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے اور غیروں کو بھی پتہ چلے، اور یہ جو پردے ڈالے گئے ہیں یہ پردے اٹھے اور حقیقت لوگوں کے سامنے آئے۔ گاہے گاہے باز خاں این قصہ پارینہ را، تازہ خواہی داشتن گرداغ ہے سینہ را۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے ان اکابر کی، ان علماء کی اور مجاہدین کی تاریخ کو پڑھیں اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان اوقات کے وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔